اس وقت ایک ایجیٹیشنل موڈ میں دونوں پارٹیاں لگتی ہیں, پی ٹی آئی بھی اور جماعت اسلامی بھی. ایجیٹیشنل پالیٹکس میں ہوتا ہے کہ اسٹریٹ پاور کس کے پاس ہے, وہ بنیاد ہوتی ہے اسٹریٹ پاور. سوشل میڈیا کا ایکٹیو ہونا وہ اپنی جگہ پر. جماعت اسلامی کے پاس ہے اسٹریٹ پاور. جماعت اسلامی کے پاس پورے پاکستان میں اگر کوئی 2 جماعتیں ہیں جن کے پاس اسٹریٹ پاور ہے تو وہ جماعت اسلامی ہے اور دوسری ایم کیو ایم ہے. ان 2 کے پاس اسٹریٹ پاور ہے. اسٹریٹ پاور کسے کہتے ہیں؟ آپ کے پاس 15 بندے ہیں, 20 بندے ہیں, 50 بندے ہیں, 100 بندے ہیں, وہ گلی پہ آ جاتے ہیں, سڑک پہ آ جاتے ہیں. ان کو روکنا جو ہوتا ہے نا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. جماعت اسلامی کی تاریخ رہی ہے کہ پاکستان میں ایک ہی ایجیٹیشن, سیاسی ایجیٹیشن, ایجیٹیشنل ایجیٹیشن, وہ پورے ملک کی تاریخ میں ایک ہی دفعہ چلی تھی. 1977 میں پی این اے کی موومنٹ تھی اگینسٹ ذوالفقار علی بھٹو. اسٹریٹ پاور جماعت اسلامی کی میں تھی. 9 سیاسی جماعتیں تھیں جنہوں نے پاکستان قومی اتحاد بنایا ہوا تھا, جو بھٹو کے خلاف الیکشن کے فوراً بعد انہیں کہا الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے, پھر نظام مصطفیٰ کا نعرہ بھی لگایا. ٹھیک ہے. تو اسٹریٹ پاور تھی جماعت اسلامی میں. وہ کیسے ثابت ہوتی ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو اس وقت کا وزیر اعظم اچھرے میں مولانا مودودی کے گھر گیا تھا. اتنی بڑی ڈیولپمنٹ تھی کہ اس نے پی این اے کو نہیں کچھ کہا, کسی سے بات نہیں کی. اس کو پتا تھا کہ اسٹریٹ پاور تو جماعت اسلامی کے پاس ہے. یہ جو لوگ سڑکوں پہ نکل رہے ہیں, مار کھا رہے ہیں, گولیاں کھا رہے ہیں, مر رہے ہیں, یہ جسٹ بیکاز آف ون پارٹی جو کہ جماعت اسلامی ہے. اس کی تاریخ رہی ہے جماعت اسلامی کی. تو تاریخ سے ہی اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ابھی ان پہ تنقید کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ لے کے آ رہی ہے آگے, تو کوئی ایسے تعلقات رہے ہیں تاریخ میں اگر پیچھے دیکھا جائے تو جماعت اسلامی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان؟ یار اگر میں آپ کا اپنے ساتھ مقابلہ کرنا شروع کر دوں تو آپ کی کامیابی کو میں ایسے ہی بیان کروں گا. ٹھیک ہے. جب آپ پالیٹکس میں آتے ہو تو آپ کا اپنا اپنا کلچر ہوتا ہے. آپ ڈی چوک جا نہیں سکے, آپ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ آپ کسی اور ڈی چوک میں, کسی اور شہر کے ڈی چوک میں چلے جاتے. جماعت اسلامی چلی گئی. اب اس کو کیسے وہ بیان کریں گے؟ ایسے تھوڑی بیان کر سکتے ہیں کہ یار یہ بہت بہادر ہیں, دلیر ہیں, یا اسٹریٹجی ان کی بہت بہتر ہے. وہ تو یہی کہیں گے نا کہ ان کو جانے دیا گیا, ہمیں نہیں جانے دیا گیا. بھئی 2014 میں آپ بھی تو ڈی چوک پہنچے تھے, آپ کی تو حکومت بھی نہیں تھی اس وقت, پی ٹی آئی کی وہ حالت بھی نہیں تھی, عمران خان اتنا پاپولر نہیں تھا. تو اس وقت تو یہ اوپن بات تھی کہ اسٹیبلشمنٹ فوج تھی جس نے آپ کو ڈی چوک پہنچایا. ٹھیک ہے. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی چلے گی. جماعت اسلامی کے ساتھ مل کے آپ ایجیٹیشن پالیٹکس کر رہے ہو. جماعت اسلامی بھی اس دور کی حکومت کے خلاف ہے, آپ بھی خلاف ہو, پی ٹی آئی بھی خلاف ہے. تو دونوں کو سوچنا تھا. ان کی جو ایجیٹیشنل پالیٹکس ہے وہ پی ٹی آئی سے بہت آگے ہے. پی ٹی آئی میں کروڑوں لوگ ہوں نا, جماعت اسلامی میں سینکڑوں یا ہزاروں لوگ ہوں. جماعت اسلامی بفر جائے, اس کو سنبھالنا حکومت وقت کے لیے عذاب بن سکتا ہے. پی ٹی آئی کو سنبھالنا حکومت وقت کے لیے عذاب نہیں بن سکتا, ماں سوائے سوشل میڈیا کے جو ان کا ایکٹیو رہتا ہے 24 گھنٹے. تو اس میں کوئی سچائی نہیں ہے کہ ان کو اس میں آپ دیکھیں کہ کمال کرتے ہیں کہ یہ حافظ نعیم الرحمان ہے جماعت اسلامی کا. حافظ نعیم الرحمان نے سندھ میں کراچی میں پروٹیسٹ کیا. کس بات پہ پروٹیسٹ کیا تھا؟ کہ لوکل باڈیز الیکشن ہوئے ہیں. لوکل باڈیز کے الیکشن میں جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی ساتھ جڑی ہوئی تھی. آگے کون تھا؟ پیپل پارٹی تھی. تو پیپل پارٹی اپنا میئر لے آئی. حافظ نعیم کا کہنا تھا کہ میئر ہمارا بنتا ہے, حق بنتا ہے, ہم اگر ملتے ہیں. لیکن وہ چونکہ سب سے زیادہ سیٹیں پیپل پارٹی کے پاس تھیں. جب وہ سڑکوں پہ نکلی تھی, کراچی کے سڑکوں پہ نکلی تھی, تو سندھ حکومت کے لیے عذاب بن گیا تھا. سینکڑوں کیا 100 سے کم لوگ ہوتے تھے, لیکن چونکہ ان کے پاس اسٹریٹ پاور, وہ لڑتے ہیں. سندھ گورنمنٹ کو لگ پتا گیا تھا, پیپل پارٹی کی سندھ گورنمنٹ کو لگ پتا گیا تھا اب کیسے اس کو نپٹا جائے. یار چند تعداد میں, 100 سے بھی کم تعداد ہے. جب وہ گلی میں آتے ہیں, سڑک پہ آتے ہیں, تو لگ پتا جاتا ہے, کیونکہ انہیں توڑ تک لڑنا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ ایک آدھا نعرہ مار کے بھاگ جائے. چلیں دوسری تنقید وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے, ان کی بیکنگ سے حافظ نعیم کو امید کا ستارہ بنا کے عمران خان کے متبادل عوام کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. اس بات میں کیا سچائی ہے؟ اپنا راستہ الگ کر لیں. اگر آپ کو یقین ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہے تو راستہ اپنا الگ کر لو. آپ کو روکا ہے کسی نے؟ ساتھ بھی رہ رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہے. یہ عجیب سی بات ہوئی. بھائی مجھے آپ پہ اعتبار نہیں ہے تو میں کہوں گا یار وزال کے ساتھ میں آئندہ نہیں بیٹھوں گا جیسے میں نے پہلے کیا تھا.
تو بھائی جب آپ کو ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہے تو اس کے ساتھ کیوں آپ ہو؟ یہی اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی تھی جس کے ساتھ آپ نے حکومت آپ کی KPK میں بنی تھی، خیبر پختونخوا میں. اتحادی کون تھا؟ جماعت اسلامی تھی. بات یہ کرنے والی ہوتی ہے کہ آپ نے دیکھنا کہ لوگ دیکھ رہے آن لوکر، تھرڈ پارٹی دیکھ رہی ہوتی ہے کہ نعرہ اس نے بھی مارا ہے، نعرہ اس نے بھی مارا ہے. وہ نعرے میں یہاں تک چلے گئے، یہ رہ گئے. تو اب جو رہ گیا ان نے اس طرح کی باتیں نہیں کرنی تو کیا باتیں کرنی. لیکن ایک ان کا پوائنٹ نہیں ہے کہ واقعی گرفتاریاں ہو رہی ہیں. PTI جب ایسے کچھ کام کرنے کے لیے نکلتی ہے تو گرفتاریاں سٹارٹ ہو جاتی ہیں. آپ جا کے ذرا ریکارڈ دیکھیں، ریکارڈ کی بات کریں عمران خان کے یا PTI کے سوشل میڈیا کی بات کریں. ہم نے ساری زندگی ریکارڈ پہ گزاری ہے. ریکارڈ بتائیں کہ کس کے کتنے بندے پکڑے گئے تھے. ریکارڈ، سوشل میڈیا نہیں. بات ایک آ رہی ہے سوشل میڈیا میں تو ہزاروں کی تعداد ہوتی ہے، تو ہوندے نے 125 بندے. بندہ پوچھ رہا ہوتا کہ یار 125 بندے نکلے. انہوں نے کہا باقی بس سمجھ لیں کہ انہوں نے سلیمانی ٹوپی پہنی ہوئی تھی، آپ کو نظر نہیں آئیں گے. تو گرفتاریاں ہوئیں لیکن اس تعداد میں نہیں ہوئی کہ اس سے آپ کو نکلنے پہ یار اس کی گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں، ہر دور میں ہوتی رہی ہیں گرفتاریاں. آپ نے سڑک پہ آنا ہے، ثابت آپ نے کرنا ہے. اگر آپ یہ رونا روتے رہیں گے جی ہم گرفتار ہوئے تھے تو کہنا پھر ہوندے رہو پھر سارے. ٹھیک ہے. اچھا، تو حافظ نعیم نے ایک اور چیز بھی کہی. انہوں نے ایک TV پروگرام میں بولا ہے کہ جو بانی PTI کہہ رہے ہیں، جو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ دسمبر میں دوبارہ الیکشن کرانے ہیں، یہ وہ ہم ان کی حمایت نہیں کرتے ذرا بھی. ہی وینٹ اگینسٹ اٹ. اور انہوں نے کہا کہ پہلے بھی یہ فارم 45-47 والا جو بھی ہوا وہ ہوگا، یہ ہوگا، بلا بلا. تو اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یار جماعت اسلامی جب بھی الیکشن لڑتی ہے نا، گنتی کی ان کے پاس نشستیں ہوتی ہیں، چاہے وہ قومی اسمبلی کی ہوں چاہے صوبائی اسمبلی کی ہوں. 2000 یہ کہتے ہیں دسمبر میں الیکشن، تو دسمبر میں الیکشن ہو گئے، جماعت اسلامی کی وہی صورتحال ہو گئی جو 2024 کے الیکشن میں ابھی ہوئے، جو 2018 کے الیکشن میں ہوئے، جو 2018 سے پہلے ہونے والے 2013 کے ہوئے، 2008 کے ہوئے، 2002 کے ہوئے. جب جب الیکشن ہوئے جماعت اسلامی کو قومی اسمبلی کی چند نشستیں ملتی ہیں، صوبائی اسمبلی کی چند نشستیں ملتی ہیں. وہ کوئی وہ پارٹی نہیں ہے جیسے نون لیگ ہے یا پیپل پارٹی ہے یا PTI ہے جو لمبے مارجن سے سیٹیں لے کے جاتی. اس لیے وہ الیکشن پچھلا ہو یا آنے والا ہو وہ اس کی حمایت کیوں کریں گے؟ ان کو تو اتنی ہی سیٹیں ملنی. گیم تو ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہی کے کہنے پہ ہم نے کرنا. ہماری انڈیپینڈنٹ آئیڈینٹی ہے، ہر پارٹی کی انڈیپینڈنٹ آئیڈینٹی ہوتی ہے، ہر پارٹی کی کوئی ہو، اس نے اس آئیڈینٹی میں رہنا ہے. وہ یہ نہیں کرنا کہ آپ کے انفلوئنس میں آگے اس نے کر دینا. وہاں بیٹھے ہوئے تو عمران خان بھی جیل میں بیٹھے ہوئے 2-3 دفعہ ان کا بھی بیان چلا کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہمارے بندوں کی بات ہو رہی ہے، تو وہ کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا، تو پھر عمران خان نے جو جیل سے بیٹھے یہی جو بیان دیا ہے کہ دسمبر تک ہم پھر سے ملک میں الیکشن کروائیں گے، الیکشن کی جانب جائیں گے. وہ ڈونلڈ ٹرمپ کزن والا فیکٹر، وہی سین ہے سارا. ہاں وہ سارا سین ہے. چلے بس اسی سین پر. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، آپ یہ بھی چیز دیکھیں، دکھائیں کہ جماعت اسلامی ودن جماعت اسلامی ایک بات چلی تھی جب یہ گھڑی کا چکر نہیں چلا تھا توشہ خانہ کا، تو ودن دی اسلام جماعت اسلامی سرکل میں یہ بات گردش کرتی رہی کہ ہم کس طریقے سے عمران خان کو سپورٹ کریں گے. گھڑی کا چکر جو تحفے ملی، ہوا یہ تھا کہ جماعت اسلامی کے ایک امیر تھے منور حسن صاحب، سید منور حسن صاحب، وہ جماعت اسلامی کے امیر تھے. ان کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی، کروڑوں کے ان کو تحفے ملے تھے اس کی بیٹی کو. امیر جو منور حسن تھے امیر جماعت اسلامی، نہ تو وزیر اعظم تھے، نہ صدر تھے، نہ گورنر تھے، نہ چیف منسٹر تھے. ان پہ ایسی کوئی پابندی نہیں تھی کہ انہوں نے جو تحفے ملے ہیں ان کی بیٹی کو کسی توشہ خانہ میں جمع کرائیں یا کسی کو اس کا حساب دیں. اس نے کیا کیا تھا؟ منور حسن نے کیا کیا تھا؟ منور حسن نے جو جماعت اسلامی کا بیت المال تھا نا، اس میں سارے تحفے جمع کرا دیے تھے. پھر جماعت اسلامی ہی نے پوچھا کہ امیر یہ آپ کی بیٹی کو ملے ہیں، اس کا جماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تو منور حسن نے کہا تھا کہ یہ منور حسن کی بیٹی کو نہیں ملے تحفے، یہ امیر جماعت اسلامی کی بیٹی کو ملے ہیں. کیا بات ہے، اس لیے میں سارے تحفے کراتا ہوں. تو وہ ان کے لیے کافی کٹھن مرحلہ تھا جماعت اسلامی والوں کے لیے کہ ہمارا امیر تو تحفوں کے معاملے میں یہ کرتا ہے اور یہ PTI جس کے ساتھ ہم ملے ہوئے ہیں یہ گھڑی اس کو تحفے ملتی ہے، یہ بیچنے چلا جاتا ہے.
تو یہ بھی ان کے لیے بڑا کٹھن رہا, لیکن انہوں نے آواز نہیں نکالی. ود ان دیئر اون سرکل یہ بات گردش کرتی رہی. کمپیریزن کرتے ہیں نا کہ ایک نیشنل اسٹیچر پہ یہ حرکت کرتا ہے اور ایک دوسرا بندہ جو ان کا اپنا امیر ہے. اب یہ بات ایک ایسی بات ہے کہ یہ ویسے بھی کچھ باتیں جماعت اسلامی کی ایسی ہیں. میں اپنی طرف سے میں ایک لبرل سیکولر بندہ ہوں. جماعت اسلامی ایک بالکل دوسرے مزاج کی جماعت ہے, لیکن اس میں کچھ چیزیں ہیں جو مجھ جیسے بندے کو ماننی پڑتی کہ ہاں یہ ہے. جیسے یہ بتایا امیر جماعت اسلامی کیسے الیکٹ ہوتا ہے. یار باقی جماعتوں کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے کہ جب آپ کی جماعت میں انتخابات ہوتے ہیں تو جماعت اسلامی آپ کو انتخابات کے بارے سے نظر کیوں نہیں آتی. جماعت اسلامی کا ڈرا بیک یہ ہے کہ ودن دی جماعت اسلامی ڈیموکریسی آپ کو پھوٹ کے نظر آ رہی ہوگی, کٹ کے پری ہوئے گی. لیکن جماعت اسلامی کا رول ماضی میں جو مارشل اللہ جو لگتے تھے فوجی ڈکٹیٹر آتے تھے, وہاں پر کبھی کبھار یہ بی ٹیم بن جاتی تھی. وہ ایک اس کا ایسا رول تھا کہ جس پہ نا تھوڑا سا ہوتا تھا کہ یار یہ کرتے کیا ہیں. لیکن ایک زمانہ آیا جنرل ضیاء الحق کا زمانہ, جب جماعت اسلامی جنرل ضیاء الحق کی کیبنٹ میں بیٹھی ہوئی تھی, لیکن جنرل ضیاء الحق کا میچ کس سے پڑا؟ جمعیت طلبہ اسلام سے. مطلب اسٹوڈنٹ ونگ سے میچ پڑا ہوا ہے اور جماعت اسلامی کیبنٹ میں بیٹھی ہوئی ہے. یہ دیٹ واز ویری اسٹرینج.